دے ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم پاکستان کی ایک بہت بڑی اور مشہور کمپنی کولگیٹ پالمولیو یعنی COLG کو وارن بفٹ کے سرمایہ کاری کے فلسفے کی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ اور ہماری گفتگو کا جو مرکزی سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا کولگیٹ اپنی تمام تر خوبیوں کے باوجود جنوری 2026 کی تقریباً 1271 روپے کی قیمت پر بفٹ کے اصولوں کے مطابق ایک اچھی سرمایہ کاری ہے؟ یہ سارا تجزیہ ظاہر ہے ہمیں فراہم کیے گئے مواد پر مبنی ہے۔ دیکھیں، میرا موقف سیدھا سا ہے کہ یہ ایک بہترین کمپنی ہے جو ایک مناسب قیمت پر مل رہی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ کمپنی تو بہترین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی قیمت بہت ہی غیر مناسب اور حد سے زیادہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میری نظر میں کولگیٹ پالمولیو پاکستان وارن بفٹ کی سرمایہ کاری کی چیک لسٹ پر تقریباً ہر لحاظ سے پورا اترتی ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ ایک بالکل سادہ اور سمجھ میں آنے والا کاروبار ہے۔ یہ ٹوتھ پیسٹ اور صابن بیچتی ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم سب روز استعمال کرتے ہیں۔ اس کو کسی نئی ٹیکنالوجی سے کوئی بڑا خطرہ نہیں ہے۔ بفٹ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ان کمپنیوں میں پیسہ لگائیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں۔ اور دوسرا، سب سے اہم نقطہ، اس کی پائیدار مسابقتی برتری ہے، جسے بفٹ موٹ یعنی ایک معاشی قلعہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں کولگیٹ کا برانڈ اتنا مضبوط ہے کہ یہ ٹوتھ پیسٹ کا دوسرا نام بن چکا ہے۔ گاؤں میں بھی لوگ دکان پر جا کر ٹوتھ پیسٹ نہیں، کولگیٹ مانگتے ہیں۔ یہی برانڈ کی طاقت کمپنی کو یہ صلاحیت دیتی ہے کہ وہ مہنگائی کے دور میں بھی اپنی قیمتیں بڑھا سکے، اور یہ بفٹ کے لیے ایک بہت اہم خصوصیت ہے۔ تیسرا، اس کی انتظامیہ بہترین ہے۔ لکسن گروپ اور کولگیٹ امریکہ کی شراکت داری کئی دہائیوں سے بہترین نتائج دے رہی ہے۔ آخر میں اس کی مالی کارکردگی دیکھیں۔ اس کا ایکویٹی پر منافع یعنی ROE تقریباً 49% ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی شیئر ہولڈرز کے لگائے ہوئے ہر 100 روپے پر 49 روپے کا منافع کما رہی ہے، جو وارن بفٹ کے 15 سے 20% کے معیار سے کہیں زیادہ ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں اس کی آمدنی میں سالانہ 15 سے 20% اضافہ ہوا ہے۔ اب اگر ہم قیمت پر آئیں تو اس کی پرائس ٹو ارننگ یعنی PE نسبت تقریباً 17.3 گنا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپنی کے 1 روپے کے سالانہ منافع کے لیے 17 روپے اور 30 پیسے ادا کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں یونیلیور پاکستان فوڈز کے 1 روپے کے منافع کے لیے آپ کو 25 سے 35 روپے دینے پڑتے ہیں، اور بھارت میں ایسی ہی کمپنیوں کے لیے 50 روپے سے بھی زیادہ۔ تو یہ وارن بفٹ کے اس مشہور قول کی بہترین مثال ہے کہ ایک بہترین کمپنی کو مناسب قیمت پر خریدنا ایک عام کمپنی کو بہترین قیمت پر خریدنے سے کہیں بہتر ہے۔ دیکھیں، کمپنی کا شاندار ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کی قیمت کا پرکشش ہونا بالکل دوسری۔ ہمیں ان دونوں کو ملانا نہیں چاہیے۔ اصل سوال تو قیمت کا ہے۔ آپ بفٹ کے جدید فلسفے کی بات کر رہے ہیں جو ان کے پارٹنر چارلی منگر کے زیر اثر بنا، لیکن بفٹ کی بنیاد آج بھی قیمت پر نظم و ضبط ہے۔ وہ کہتے ہیں قیمت وہ ہے جو آپ ادا کرتے ہیں، قدر وہ ہے جو آپ کو ملتی ہے۔ ہمارا کام یہ دیکھنا ہے کہ آیا 1271 روپے فی شیئر کی موجودہ قیمت اس کی اندرونی قدر یعنی انٹرنزک ویلیو سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں۔ اس کے لیے ہمیں ڈسکاؤنٹڈ کیش فلو یعنی DCF ماڈل کا استعمال کرنا ہوگا، جو بفٹ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ ہم نے اس ماڈل میں بہت قدامت پسندانہ اندازے استعمال کیے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بفٹ خود کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان میں اگر آپ حکومتی بانڈز میں بھی پیسہ رکھیں تو آپ کو 15-16% منافع مل جاتا ہے، جو تقریباً رسک فری ہے۔ تو کسی کمپنی کے سٹاک میں جہاں خطرہ کہیں زیادہ ہے، سرمایہ کاری کرنے کے لیے آپ کو اس سے کہیں زیادہ منافع کی توقع ہونی چاہیے۔ اسی لیے ہم نے 18% کی ڈسکاؤنٹ ریٹ استعمال کی ہے۔ یہ وہ کم سے کم منافع ہے جو اس خطرے کے لیے قابل قبول ہے۔ اور اگلے 5 سالوں کے لیے ہم نے صرف 8% کی شرح نمو فرض کی ہے، حالانکہ ماضی میں کمپنی نے اس سے بہتر کارکردگی دکھائی ہے، لیکن بفٹ کہتے ہیں بالکل غلط ہونے سے تقریباً صحیح ہونا بہتر ہے۔ اس قدامت پسندانہ ماڈل کے مطابق COLG کی اندرونی قدر تقریباً 654 روپے فی شیئر نکلتی ہے۔ اب اس کا موازنہ 1271 روپے کی مارکیٹ قیمت سے کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹاک اپنی اصل قدر سے تقریباً 94% زیادہ قیمت پر بک رہا ہے۔ یہاں بفٹ کی ایک اور بات یاد آتی ہے۔ ایک بہترین کمپنی کے اسٹاک کے لیے بہت زیادہ قیمت ادا کرنا اگلے ایک دہائی کی سازگار کاروباری پیش رفت کے فائدے کو ختم کر سکتا ہے۔
لہٰذا میرے نزدیک یہ ایک بہترین کمپنی تو ہے، لیکن اس کی قیمت حد سے زیادہ ہے۔ حقیقت کچھ اور ہے۔ مارکیٹ ہمیشہ معیار، حفاظت اور مستقل مزاجی کے لیے اضافی قیمت یعنی پریمیم ادا کرتی ہے۔ کولگیٹ پالمولیو پاکستان جیسے غیر مستحکم اور غیر یقینی بازار میں ایک محفوظ پناہ گاہ یعنی سیف ہیون کی حیثیت رکھتی ہے۔ سرمایہ کار جانتے ہیں کہ معیشت چاہے کیسی بھی ہو، لوگ ٹوتھ پیسٹ اور صابن خریدنا بند نہیں کریں گے، اسی لیے اس کی آمدنی مستحکم رہتی ہے۔ یہی تو بات ہے، پاکستان جیسے غیر یقینی ملک میں آپ کوالٹی کے لیے ہی تو پریمیم دیتے ہیں۔ یہ کوئی غلطی نہیں، یہ ایک دانشمندانہ حکمت عملی ہے۔ ایک منٹ، یہ محفوظ پناہ گاہ کی دلیل بہت خطرناک ہو سکتی ہے۔ یہی بیانیہ سرمایہ کاروں کو عقلی سوچ سے ہٹا کر زیادہ قیمت ادا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب خوف کا ماحول ہوتا ہے تو ہر کوئی ایسی کمپنیوں کی طرف بھاگتا ہے جس سے ان کی قیمتیں غیر حقیقی سطح پر پہنچ جاتی ہیں۔ یہ تو بفیٹ کے اصول کے بالکل خلاف ہے کہ جب دوسرے لالچی ہوں تو آپ خوفزدہ ہو جائیں۔ اس وقت مارکیٹ COLG کے معاملے میں لالچی نظر آ رہی ہے۔ چلیں 1 منٹ کے لیے آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ فرض کریں کہ 18% کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم اسے کم کر کے 14% بھی کر دیں تبھی اس کی اندرونی قدر تقریباً 1000 روپے بنتی ہے، جو پھر بھی موجودہ 1271 روپے کی قیمت سے کافی کم ہے۔ اصل بات قیمت پر نظم و ضبط کی ہے، اور یہاں وہ نظم و ضبط کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ قیمت کو صرف ایک مطلق عدد کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اسے نسبتاً بھی دیکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اس کی PE نسبت 17 گنا ہے، جو نہ صرف اپنے حریفوں سے کم ہے بلکہ اس کی اپنی تاریخی اوسط جو 20 سے 25 گنا کے درمیان رہی ہے اس سے بھی کم ہے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مارکیٹ اسے مہنگا نہیں سمجھ رہی۔ تو آپ کے ماڈل کے مطابق کیا یہ کمپنی کبھی خریدنے کے قابل ہوگی، یا آپ صرف قیمت کے 650 روپے تک گرنے کا انتظار کریں گے جو شاید کبھی نہ ہو؟ اس انتظار میں آپ ایک بہترین کمپنی میں کئی سالوں کی ترقی سے محروم رہ سکتے ہیں۔ مارکیٹ طویل عرصے تک غیر منطقی رہ سکتی ہے۔ صرف اس لیے کہ کوئی چیز ماضی میں زیادہ مہنگی تھی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آج سستی ہے۔ اصل پیمانہ اندرونی قدر ہے، نہ کہ ماضی کی PE۔ اور یہیں سے بفیٹ کا سب سے اہم اصول سامنے آتا ہے، مارجن آف سیفٹی۔ 1 منٹ رکیں، آپ جس مارجن آف سیفٹی کی بات کر رہی ہیں وہ صرف کتابی ہے۔ میرے نزدیک کولگیٹ جیسی کمپنی میں اصل مارجن آف سیفٹی اس کے کاروبار کے معیار سے آتا ہے۔ اس کا ناقابل تسخیر برانڈ، اس کی قیمتوں پر کنٹرول کی طاقت اور اس کی مسلسل منافع بخش تاریخ، یہ چیزیں اسے کسی بھی معاشی بحران کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہیں۔ یہ کاروبار صفر پر نہیں جانے والا۔ یہ ہے وہ حقیقی مارجن آف سیفٹی جو آپ کو رات کو پرسکون نیند دیتا ہے۔ بفیٹ نے خود بھی وقت کے ساتھ ساتھ یہ سیکھا تھا کہ صرف سستی چیزیں خریدنا کافی نہیں، بلکہ بہترین کاروبار خریدنا زیادہ اہم ہے، چاہے اس کے لیے تھوڑی زیادہ قیمت ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ نہیں، میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں گی۔ یہ مارجن آف سیفٹی کے تصور کی ایک خطرناک تشریح ہے۔ بفیٹ کے لیے یہ تصور بہت واضح ہے۔ یہ اندرونی قدر اور مارکیٹ کی قیمت کے درمیان فرق کا نام ہے۔ یہ وہ رعایت ہے جو آپ کو غلطیوں اور غیر متوقع واقعات سے بچاتی ہے۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ آپ ایک پل تعمیر کریں جو 30,000 پاؤنڈ وزن اٹھا سکے، لیکن اس پر صرف 10,000 پاؤنڈ کا ٹرک چلائیں۔ یہ ہے مارجن آف سیفٹی۔ یہاں تو صورتحال الٹ ہے۔ ہم 654 روپے کی صلاحیت والے پل پر 1271 روپے کا ٹرک گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی رعایت نہیں بلکہ ایک بہت بڑا پریمیم ہے۔ کاروبار کا معیار اہم ہے، لیکن بفیٹ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ معیار کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کر دیں۔ وہ ہمیشہ کاروبار کے معیار اور قیمت پر مارجن آف سیفٹی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا ماڈل خود ان مفروضوں پر مبنی ہے جن سے میں اتفاق نہیں کرتا۔ آپ نے مستقبل کی ترقی کے لیے صرف 8% کا مفروضہ استعمال کیا ہے۔ یہ کمپنی کے تاریخی اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے مذاق خیز لگتا ہے۔ پچھلے 5 سے 10 سالوں میں کمپنی نے 15 سے 20% سالانہ کی شرح سے ترقی کی ہے۔ یہاں تک کہ 2023-24 کے مشکل معاشی حالات میں بھی اس نے قیمتیں بڑھا کر اپنی آمدنی میں اضافہ کیا۔
آپ کا 8% کا مفروضہ بہت زیادہ قدامت پسندانہ ہے اور یہ کمپنی کی ماضی کی شاندار کارکردگی اور مستقبل کے امکانات کو نظر انداز کرتا ہے۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے زیادہ ہے اور بڑھ رہی ہے، جس کا مطلب ہے کہ حفظان صحت کی بنیادی مصنوعات کی مارکیٹ قدرتی طور پر پھیل رہی ہے۔ یہاں بفٹ کی ایک اور بات یاد آتی ہے کہ سرمایہ کاری کی دنیا میں ریئر ویو مرر ہمیشہ سامنے کی ونڈ شیلڈ سے زیادہ صاف ہوتا ہے۔ ماضی کی کارکردگی مستقبل کی ضمانت ہرگز نہیں، خاص طور پر پاکستان جیسی غیر مستحکم معیشت میں۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 15 سے 20% کی نمو آئی کہاں سے۔ اس کا بڑا حصہ حجم میں اضافے سے نہیں بلکہ مہنگائی اور قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے تھا۔ اس کے علاوہ چونکہ کمپنی اپنا زیادہ تر خام مال درآمد کرتی ہے، روپے کی قدر میں کمی ایک مستقل خطرہ ہے جو اس کے منافع پر شدید دباؤ ڈالتا ہے۔ ایک دانشمندانہ سرمایہ کار ہمیشہ قدامت پسندانہ اندازوں کا استعمال کرتا ہے۔ 8% کی شرح نمو ایک سمجھدار مفروضہ ہے جو طویل مدتی مہنگائی سے تھوڑا اوپر ہے۔ یہ ہمیں غلطیوں سے بچاتا ہے۔ اگر کمپنی اس سے بہتر کارکردگی دکھاتی ہے تو یہ ایک بونس ہوگا، لیکن اپنی سرمایہ کاری کو بہترین ممکنہ منظر نامے پر مبنی کرنا بفٹ کے فلسفے کے خلاف ہے۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ آپ ایک ایسی کمپنی میں ترقی کے امکانات کو نظر انداز کر دیں گے جس کا برانڈ ملک کے کونے کونے میں پہچانا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ کا ماڈل قدامت پسند ہے؟ آپ اس انتظار میں ایک دہائی کی ترقی سے محروم ہو سکتے ہیں کہ قیمت آپ کی مطلوبہ سطح پر آئے۔ میں ممکنہ فائدے سے محروم ہونے کو ترجیح دوں گی بجائے اس کے کہ زیادہ قیمت ادا کر کے یقینی نقصان کا خطرہ مول لوں۔ بفٹ کا پہلا اصول ہے کبھی پیسہ مت گواؤ، اور دوسرا اصول ہے پہلا اصول کبھی مت بھولو۔ زیادہ قیمت ادا کرنا پہلا اصول توڑنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اصل خطرہ یہ نہیں ہے کہ کاروبار ناکام ہو جائے گا، اصل خطرہ یہ ہے کہ اسٹاک کی قیمت اپنی اندرونی قدر کی طرف واپس آ سکتی ہے، جسے ریٹنگ ڈی ریٹنگ کہتے ہیں۔ اس صورت میں ایک بہترین کاروبار بھی آپ کو کئی سالوں تک کوئی منافع نہیں دے گا۔ خلاصہ یہ کہ میرا موقف اب بھی وہی ہے کہ کولگیٹ پالمولیو ایک بہترین بفٹ طرز کی کمپنی ہے۔ اس کا برانڈ ایک ناقابل تسخیر قلعہ ہے، مالی کارکردگی شاندار ہے اور انتظامیہ قابل اعتماد ہے۔ اس کے معیار، اس کی دفاعی نوعیت اور اس کے حریفوں کے مقابلے میں اس کی قیمت کو دیکھتے ہوئے یہ پاکستان جیسے بازار میں طویل مدتی سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک شاندار کمپنی کو مناسب قیمت پر خریدنے کا ایک کلاسک کیس ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ کاروبار کے معیار پر کوئی سوال نہیں، لیکن قیمت پر ضرور ہے۔ وارن بفٹ کے مارجن آف سیفٹی کے اصول پر سختی سے عمل کرنے والا ایک نظم و ضبط کا پابند سرمایہ کار موجودہ 1271 روپے کی قیمت کو اس کی تقریباً 654 روپے کی اندرونی قدر کے مقابلے میں بہت زیادہ سمجھے گا۔ یہ ایک شاندار کمپنی ہے لیکن غیر مناسب قیمت پر۔ ایک حقیقی ویلیو انویسٹر صبر سے کام لے گا اور بہتر قیمت کا انتظار کرے گا۔ تو آج کا یہ تجزیہ ایک کلاسک سرمایہ کار کی کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ غیر معمولی معیار کے لیے کتنی قیمت ادا کی جانی چاہیے؟ بالکل، یہ مواد ایک ہی کمپنی کا جائزہ لینے کے لیے دو مختلف لیکن معقول فریم ورک پیش کرتا ہے۔ ایک جو چارلی منگر سے متاثر ہو کر معیار، برانڈ اور نسبتاً قیمت کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسرا جو بینجامن گراہم کی طرح سختی سے اندرونی قدر اور قیمت پر نظم و ضبط پر مبنی ہے۔ حتمی فیصلہ سرمایہ کار کو خود کرنا ہے کہ وہ بفٹ کے فلسفے کے کس پہلو کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔